ویسے تو جنگ میں جو ہر بندہ جو لڑتا ہے وہ ہیرو ہوتا ہے، لیکن میں تھوڑا سا آج بات کرنا چاہتا ہوں. کچھ ہیروز پرانے ہو جاتے ہیں تو کئی چیزیں سٹوریز پتہ نہیں ہوتی. مثلا لیٹسٹ ہیروز میں S-400 کا نظام آپ نے بڑا سنا جی. S-400 کی ہم نے بیٹری اڑا دی. یہ کوئی چھوٹا پروجیکٹ نہیں تھا، یہ بڑا زبردست قسم کا مربوط قسم کا دفاعی نظام ہے جو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے میزائلز کو، ہائپرسونک میزائلز کو، ایوری تھنگ، اور یہ اسٹرائک بھی کرتا ہے. اور یہ اتنا ایڈوانس سسٹم تھا رشین کہ اس کو ترکیہ بھی لینا چاہتا تھا، لیکن امریکہ کے اعتراض کے بعد وہ ان کو نہیں وہ خرید پائے. میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مشن ایک سوسائڈل مشن تھا. اس کو اڑانا کہا جاتا ہے کہ انڈیا کے پاس 3 نظام ہیں، 3 بیٹریز ہیں. تو ہمارے 3 پائلٹس نے والنٹیئر کیا تھا اس کے لیے کہ اس کو ہم ٹیک آؤٹ کریں گے، بیکاز اس کو ایک سوسائڈل خود کا کامی کاز سمجھا جا رہا تھا کہ اس کی اتنا نظام مضبوط ہے کہ یہ پلینز اڑا دیے جائیں گے ہمارے. لیکن اللہ کا کرم ہے کہ دے ڈیڈ اٹ، دے والنٹیئرڈ، دے ڈسٹرائڈ اٹ، اینڈ ماشاء اللہ دے آر آل سیف اینڈ ساؤنڈ اور ہیلدی. یہ سب کچھ ہے. میرے جو اس مہمان ہیں اس وقت اے مارشل ریٹائرڈ نجیب اختر راجہ ہیں. ان کو پچھلے سال نشان امتیاز بھی ملا، اور یہ ملا جنہوں کو 28 سال پہلے ایک کام دکھایا تھا. ہمیشہ ہمیں کہتے ہیں، ہم نے جیسے ڈی جی ایس پی آر نے کہا تھا نا، شروع آپ کریں گے ختم ہم کریں گے. جب نیوکلیر دھماکے کیے تو اس کے بعد انڈیا نے ایک ریس شروع کی کہ اس کو ویپنائز کرنا ہے، ہم نے اپنے پلینز کو عام کرنا ہے. میں چاہتا ہوں پہلے کوئکلی اے مارشل صاحب ہمیں ذرا وہ قصہ سنا دیں، اس کے بعد میں لیٹسٹ پہ آ جاؤں گا کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں اور آج سے سال 2 سال ہم کہاں کھڑے ہوں گے اپنی ٹیکنالوجیکل سپریمیسی جو ہم نے اسٹیبلش کی ہے. پہلے تو اے مارشل صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. پہلے تو ایک کوئکلی بتائیں نا نشان امتیاز اور اسٹوری کیا ہے یہ نیوکلیئر ویپنائزیشن کی. سب لوگ سننا چاہتے ہیں کہ پرسوں کیا ہوا تھا. نہیں وہ اس کا لنک ہے. آپ مجھے تقریباً 35, 40, 50 سال پیچھے لے کے جا رہے ہیں، مگر دس از آلسو اے پارٹ آف آور پراؤڈ ہسٹری. جڑتی ہے، اس کے ساتھ جڑتی ہے، اس کے ساتھ جڑتی ہے. دراصل اس میں پوری چیز میں پورا ملک اور پورے نظام، یعنی بوتھ دا پالیٹیشینز، ملٹری پیپل، سائنٹسٹ، سب اس میں پرائڈ لے سکتے ہیں. دراصل 1974 میں جب اندرا گاندھی پرائم منسٹر تھی، انہوں نے ایک ایکسپلوژن کیا پوکھرا میں اور کہا کہ یہ پیسفل ہے، اسمائلنگ بدھا پیسفل ہے. ایوری بڈی نیو کہ دیر از نو پیسفل ایکسپلوژن. پرائم منسٹر زیڈ اے بھٹو کو یہ کریڈٹ جاتا ہے، اینڈ اٹ از ہز کریڈٹ الون، کہ انہوں نے وہ فیمس کوٹ کہ ہم 1000 سال گھاس کھائیں گے اور مگر ہم بھی نیوکلیر ایکسپلوژن کریں گے، وہاں سے اس کی ابتدا ہوئی. شروع انہوں نے کیا، جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ ابتدا ہمیشہ انہوں نے کرنی ہوتی ہے، انتہا پھر ہم نے کرنی ہوتی ہے. ابتدا انہوں نے کی، اور 1976 میں اے کیو خان صاحب یہاں پہ پہنچ چکے تھے، اور جو انریچمنٹ کا پروگرام ہے وہ شروع ہو گیا تھا. اور میں آپ کو یہ بھی ایک انٹرسٹنگ بات بتا دوں کہ انریچمنٹ کا پروگرام سائٹنگ جو اس کی ہوئی وہ کاؤٹا میں ہوئی، جو کہ کسی بھی ملٹری لحاظ سے ڈیفینسیبل نہیں ہے، خاص کر ایئر سے. مگر چونکہ سائٹنگ ہو چکی تھی اور وہ نان پروفیشنلی ہوئی ایکچولی، تو انڈیا نے 76-77 میں کہا کہ جناب یہ تو ہمارے 2 منٹ کی بات ہے، ہم اس کو ٹیک آؤٹ کریں گے. تو ہم نے کہا ریپلائی میں کہ اگر آپ کریں گے تو ہم بھی آپ کا اس کا ایکویولنٹ ایک پروگرام جو ہے اس کو نیست و نابود کریں گے. بات تو یہ ہم نے کر دی، مگر ہمارے پاس اس وقت کوئی جہاز نہیں تھا جو کہ پہنچ سکتا. کلوزسٹ ٹرامبے تھا، اس میں جہاز ایک سائڈ سے جا کے بامبنگ کر کے اور واپس پاکستان نہیں آ سکتا تھا، رستے میں پیٹرول ختم ہو جاتا تھا. تو آپ نے بیل آؤٹ کرنا ہے، رات کو کرنا ہے، یہ مشن کیسے کرنا ہے، مگر کرنا ہے. اس کے لیے والنٹیئرز موجود تھے، جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ S-400 کے لیے والنٹیئرز. اس زمانے میں بھی یہ اسپرٹ اور یہ جذبہ جو ہمارے میں موجود ہے یہ کسی اور میں موجود نہیں ہے. 6 پائلٹس ہر وقت والنٹیئر لسٹ میں ہوتے تھے کہ اگر کال آئے گی تو وی ول گو ون وے، اینڈ دس واز اے ون وے مشن. یہ اسی اپنے گرینڈ پیرنٹس کی ٹریڈیشن پہ آج بچے چل رہے ہیں. خوشی کا مقام ہے، دعا کرتے ہیں کہ یہ ایسے ہی رہے. البتہ انریچمنٹ پروگرام شروع ہوا، اب اس کو ایک ڈیوائس میں تبدیل کیا گیا. وہ
جو کہ فنکشننگ ڈیوائس تھا کہ اس میں ایکسپلوژن ہو سکتا تھا اور وہ نیوکلیر ایکسپلوژن تھا. اس کا سائز اٹس نو سیکریٹ ناؤ 32 انچ بڑا تھا اور یہ 32 انچ کسی میزائل میں فٹ نہیں ہو سکتا تھا انفارچونیٹلی. اور ایک جیسے میں کہوں کہ ایک تیل کی بیرل ہوتی ہے بڑی سی گول, اس جیسا ایک سسٹم بنا کے ہم نے اس کو ٹیسٹ بھی کیا. اس میں پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن, ڈاکٹر A.Q. خان, آرمی کی آرگنائزیشنز منسلک تھیں. پاکستان ایئر فورس کا اس میں کوئی رول نہیں تھا. 1987 تک یہ مرحلہ اس کی ٹیسٹنگ کا اسٹیٹک پوزیشن میں کمپلیٹ کر لیا گیا. اب ادھر ادھر ہم دیکھنے لگے کہ اس کو کیری کیسے کرے, اس کو تو ویپن ہونا ہے, تو ویپن کیسے بنے گا یہ. انفارچونیٹلی اور فارچونیٹلی آئی ڈونٹ نو, ضیاء الحق صاحب ایک غیر طبعی حادثے کا شکار ہو گئے اور مسٹر غلام اسحاق خان جو کہ پہلے بھی اس پروگرام کے انوالو تھے, ساری فائنینسنگ وہی کر رہے تھے, وہ پریزیڈنٹ بن گئے. Within 1 month he had called the Air Force, the PAC and A.Q. Khan together and said, I want this thing to fly as a weapon. کیونکہ اس وقت ہمیں تب تک انڈیا بھی نہیں کر پایا تھا ویپنائز. انڈیا ہمیں پتا چلا تھا کہ اپنے جہازوں پہ وہ بھی کوشش کر رہے ہیں اس کو ویپنائز کرنے کی, مگر ابھی تک کوئی کنفرمڈ رپورٹس نہیں تھی, سکسیس ان کو نہیں ہوئی تھی. کیونکہ اس کو ایک فلائنگ ماڈیول میں جو کہ جہاز سے سیپریٹ بھی ہوگا, فلائنگ بھی کرے گا, سارے اسٹریس کرے گا, وہ کب کیا ہم نے ویپنائز, کب کیا, کب کیا ہم نے, واٹ ایئر؟ We started in 1988. Like I said, when Mr. Ziaul Haq died, General Ziaul Haq, God bless him, he died in 1987. And this program was started immediately after that by Ghulam Ishaq Khan, that get it into a weapon form. He tasked the Air Force Chief and the PAC. PAC کے کمانڈر جو تھے, ہیڈ جو تھے, ان کو انہوں نے کیا. تو یہ 1988 میں شروع ہوا. 1987 میں انہوں نے کہا اور 1988 میں پاکستان ایئر فورس کی ٹیم اور PAC کی ٹیم نے اکٹھا بیٹھ کے اور کام کرنا شروع کیا. دراصل یہ کام اتنا مشکل تھا کہ وہ ہمیں ایکسپلین نہیں کر سکتے تھے. جلدی مجھے قصہ سنا دیں, میں نے آپ سے کوئی کرنٹ کی بھی پوچھنی ہے. جی. البتہ 88 میں شروع کر کے ہم نے پہلی فلائٹ جو ہے وہ 1990 میں فرسٹ ایئر ڈراپ کر لیا, مگر اس میں جو وار ہیڈ کی جگہ پہ میں نے سیمنٹ کا بلاک بنا کے لگایا, کیوں ویٹ سیمولیٹ کرنا تھا. آبویسلی وی کوڈ ناٹ ڈسٹروائے سسٹم. اس کے بعد چند اور فلائٹس ہوئیں. بڑے کریجیس پائلٹس میرے ساتھ تھے جنہوں نے فرسٹ ٹائم ایک چیز کو اڑا کے اور اس کی فلائٹ اینویلپ کو بھی کلیئر کیا اور ان کو ڈراپ بھی کیا. فائنلی اب اس کے اندر وہ تمام ویئر ود آل جمع کرنی تھی جو کہ ٹریگر کرے گی, یعنی سیفٹی, آرمنگ, جو وہ سارا جو ہے, پائلٹ کی کمانڈ, پائلٹ کی ان پٹ, اس کے اندر جو کوڈنگ سسٹم ہے کہ اس کے بغیر وہ نہیں. یہ ساری چیزیں ہم نے 4 سال لگا کر اور فائنلائز کی. اینڈ فائنلی 1995 May, I still remember 28th May was the day. مئی بڑا منحوس مہینہ انڈیا کے لیے. مئی جو ہے میں نے دیکھا ہے جی, May 28 کو ہم نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا. ہوائی جہاز F-16 تھا, اس پہ لوڈ کیا اور اس کو ہم نے لاب کیا. اٹ ایکسپلوڈیڈ ان دی ایئر اینڈ ٹو ٹیسٹ کہ ہم نے واقعی یہ کام کر لیا ہے. اس میں را یورینیم ڈالا گیا تھا. را یورینیم آف کورس ناٹ. سر 4 منٹ بچے ہیں, میں نے آپ سے اور بات بھی کرنی ہے. یہ مجھے بتائیں انڈیا نے کب کیا, وہ یہ اسٹیج پہ انڈیا کب پہنچا؟ انڈیا اپنے دوسرے جہازوں پہ ٹرائی. وی کمپلیٹڈ اٹ ان 95. اٹ از وے اہیڈ آف انڈیا. سو وین وی وینٹ ٹو وار ان 98 وی ہیڈ اے ڈراپیبل نیوکلیئر ویپن. اور انڈیا کو پتا تھا. انڈیا کو پتا تھا.